السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 کا ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنے چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسا۔ الم تعلم کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کل شیء ہر چیز، قدیر قادر۔ ما ننسخ من آیت ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس سے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ مختلف زمانوں میں حالات کی مناسبت سے شریعت کے فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے رہے۔ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد مثلا توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان لانا ہر زمانے میں ایک ہی رہے، لیکن جو امری احکام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تبدیل کر دیے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئی۔ اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مختلف مراحل سے گزرنا تھا اور مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا گیا اور بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، جیسے کہ قبلے کے تعین میں احکام تبدیل ہوئے، جن کی کچھ تفصیل آگے انشاءاللہ آیت نمبر 115 میں آ رہی ہے۔ فروعی احکام میں ان حکیمانہ تبدیلیوں کو اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں۔ بعض یہودیوں نے بالخصوص اور دوسرے کافروں نے بالعموم یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ اگر یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان میں تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور بعض یہودیوں نے سادہ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن آج ایک حکم دیتا ہے، کل اسے بدل دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنا اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے، اللہ کی شایان شان نہیں ہے، اس لیے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اس شبہ کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے
اس سوال کے جواب میں آیت نازل ہوئی ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے مطابق بدلتے ہوئے حالات میں یہ تبدیلیاں فرماتے ہیں، اور جو حکم بھی منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جتنا بہتر پہلا حکم تھا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ أَلَمْ تَعْلَمْ، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے، ملک، بادشاہت، سلطنت، حکومت، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین، وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من، کوئی، ولی، ولی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ تنہا اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔